اور واقعہ کربلا تو اکثر بیشتر ہم سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، لیکن آیا اس کی وجوہات کیا تھی کہ یہ واقعہ کربلا آیا؟ یہ واقعہ جو کربلا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی کہ یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہے، انہیں 10 محرم کے دن ایک میدان کے اندر شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت پرامن خلافت رہی، اسلام اور دین کے اندر وسعتیں ہوئیں، وہ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 12 سال انہوں نے خلافت کی، پرامن اور وسعتیں ہوئیں، یہاں تک کہ ایران، کسریٰ اور قیصر جیسے بڑی بڑی قوتیں گریں اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ تو ایران جو تھا یہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، قیصر کا نام ختم کر دیا گیا، ایران فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور یہی ان کی شہادت کی وجہ بھی بنی کہ ایران کا ایک جرنیل، ازدہار نام تھا شاید غالباً اس کا، جب اسے گرفتار کیا گیا اور اس کے متعلق حضرت عمر کا فیصلہ تھا کہ یہ جہاں کسی کو ملے اس کو قتل کر دیا جائے، اسے گرفتار کر کے حضرت عمر کی عدالت میں لایا گیا، تو قتل کرنے سے پہلے اس نے خواہش کی کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ حضرت عمر نے ان کو پانی دیا، پانی پینے سے پہلے اس نے کہا امیر المؤمنین مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں تب تک میری گردن نہ اڑائی جائے۔ امیر المؤمنین نے کہا آپ کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے جب تک آپ یہ پانی نہ پیو آپ کی گردن نہیں اڑائی جائے گی، تسلی سے پانی پی لو۔ اس کمبخت نے وہ گلاس گرا دیا، فرمایا آپ کا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ جب تک یہ پانی نہ پی لوں اب تک میری گردن نہیں اٹھائے۔ حضرت عمر نے اپنے وعدے پر برقرار رہے، ان کو چھوڑ دیا، اور اسی کمبخت نے فیروز لولو کو تیار کیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بنا۔ اسی نے 28 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر فجر کی نماز میں خنجر کے ساتھ 6 وار کیے، 5 ناف کے اوپر 6، 1 ناف کے نیچے آنتڑیوں کو کاٹ ڈالا، اور اس خنجر کو زہر کے اندر بھگو کر رکھا ہوا تھا، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ یہی وجہ بنی، اور وہ جو غصہ تھا وہ ایران جو فتح ہوا تھا اس کے پیچھے وجہ وہی تھی کہ ان کی دلوں کے اندر وہ جو آگ بھڑک رہی تھی، شاید وہی آگ نکالنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا کہ یہ سلطنت کے سب سے مضبوط قلعہ حضرت عمر ہے۔ ان کی یہ سوچ تھی اگر یہ درمیان میں سے ختم ہو گئے تو اسلام خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور 12 سال انہوں نے خلافت کی، اور 10 سال اسی طریقے سے فتوحات ہوتی رہیں، امن کے ساتھ وقت گزرا، اور 22 لاکھ مربع میل سے 42 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ لیکن ان کی خلافت کے جو آخری 2 سال تھے اس وقت ایک یہودی آیا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، اور یہ وہ یہودی قبیلوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا۔ کمبخت آیا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، مسلمان خود کو ظاہر کرتا تھا، اور اس نے آ کر فتنہ پھیلانا شروع کر دیا۔ بنیاد اس نے یہ رکھی کہ کچھ لوگوں کو تیار کیا جو اس کے ساتھ ٹولہ تھا، اسے دمشق بھیجتا اور کہتا کہ جاؤ دمشق کے اندر یہ جگہ بہ جگہ یہ آواز لگاؤ کہ کوفہ کا جو گورنر ہے وہ ظالم ہے، وہ یوں ہے، وہ ایسا ہے، اور ساتھ میں حضرت عثمان کی غیبتیں بھی بیان کرنا شروع کر دو، چونکہ اب کوفہ والوں کو دمشق کے والوں کا تو پتہ نہیں، جو ہے وہ پیغامات کا جو سلسلہ تھا وہ بڑے فاصلے پہ تھا، اور وہاں سے دمشق کچھ ٹولے کو وہاں دمشق بھیجتا، ان سے کہتا کہ تم کوفہ کے گورنر کی برائیاں بیان شروع کرو، ساتھ میں حضرت عثمان کی کرتے رہنا۔ تو اس طریقے سے اس نے بنیاد رکھی، ادھر ٹولہ بھیجا وہ ان کی برائی بیان کر رہے ہیں، ادھر ٹولہ بھیجا وہ ان کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن سبا کا کام تھا۔ دوسرا اس نے یہ عقیدہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ حضرت علی خدا ہیں، اور تیسرا اس نے یہ عقیدہ شروع کر دیا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار اور جو وصی تھے وہ حضرت علی تھے، یہ ان سے پہلے جو 3 خلفاء ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، یہ غاصب ہیں، خلافت کے حقدار حضرت علی ہیں، اور یہ 3 جو 2 دنیا سے جا چکے ہیں، تیسرا جو موجود ہے یہ ان کی خلافت پر غاصب ہے، غصب کی ہوئی خلافت۔
یہ اس نے ایک عقیدہ رکھا، ایک بنیاد رکھی، اور اس نے وہ اس آگ کو بھڑکایا کہ جو بنو امیہ اور بنو ہاشم میں شروع سے چلتی آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے، وہ چونکہ بنو نہ امیہ میں سے تھے نہ بنو ہاشم میں سے تھے، بنو تیم میں سے تھے، اور بنو تیم ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، اس کا مقابلہ نہ بنو امیہ سے ہو سکتا تھا نہ بنو ہاشم سے ہو سکتا تھا۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، وہ بنو عدی میں سے تھے، وہ چھوٹا سا قبیلہ تھا، اس کا مقابلہ نہ بنو ہاشم سے تھا نہ بنو عدی سے تھا۔ لیکن یہ دو جو قبیلے تھے، بنو ہاشم بنو عدی، یہ بڑے قبیلے تھے، اور شروع سے ان کا مقابلہ بازی چلتی آ رہی تھی۔ حاجیوں کی خدمت میں اگر بنو ہاشم آگے بڑھ رہے ہیں تو بنو امیہ ان سے آگے زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو شروع سے ان کے اندر یہ مقابلہ بازی چلتی آ رہی تھی۔ اور حضرت عثمان چونکہ بنو امیہ میں سے تھے تو اس نے اسی کو اپنی بنیاد بنایا کہ دیکھیں خلافت کا حق رسول اللہ نبی آئے ہیں کن میں؟ بنو ہاشم میں، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد خلافت کا حق کس کا تھا؟ بنو ہاشم کا ہے، بنو عباس کا ہے، لیکن یہ بنو امیہ میں سے خلیفہ کیسے بن گیا؟ اس نے اس کو بنیاد بنایا، دونوں قبیلوں کے اندر آگ بھڑکائی، یہاں تک کہ اسی پر جا کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ ان کا جو قافلہ تھا، جو ٹولہ تھا، وہ بڑھتا گیا، قوت پکڑتا گیا، اور قوت اتنی پکڑی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہی کے گھر کے اندر شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت طلحہ کو خلافت پیش کی گئی، انکار کر دیا، حضرت زبیر کو خلافت پیش کی گئی، انکار کر دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور نہ بنتے تو کیا کرتے؟ مسلمانوں کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو خلافت جب تمام مسلمانوں نے بیعت کی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا، فرمایا ہم بیعت تب کریں گے جب آپ حضرت عثمان کے قاتلین سے ان کے قتل کا بدلہ لیں گے، چونکہ حضرت امیر معاویہ بھی بنو امیہ میں سے، حضرت عثمان بھی بنو امیہ میں سے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ مطالبہ تھا کہ ابھی ہم اس قوت کے اندر نہیں ہیں، اور وہ ایک بھی نہیں ہے کہ ایک کو پکڑ کر اس کو قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ آئے اور انہوں نے قاتلین عثمان کا مطالبہ کیا تو کوفہ کی مسجد میں 10,000 لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگے ہم عثمان کے قاتل ہیں، لو ہم سے بدلا۔ تو ایک تو تھا نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے، ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، 100 نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے، کس سے بدلہ لیں؟ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہی مطالبہ تھا کہ نہیں، عثمان کے قاتلین سے ان کے قتل کا بدلہ لیا جائے، اور یہی بنیاد بنی اس لڑائی کی جسے جنگ جمل اور جنگ صفین کہتے ہیں، اور 1 لاکھ مسلمان اس جنگوں کے اندر شہید ہوئے ہیں، ایک رات کے اندر 10,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے بغض و عناد بھی نہیں تھا، اب ایک محبت پھر بھی اسی قدر کی، ایک ٹولے میں سے کوئی شہید ہو رہا ہے تو سب جا کر اس پر نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب کھانا لگتا جا کر کھانا اس دسترخوان پہ کھاتا، نماز پڑھنے کے لیے حضرت علی کے پیچھے آ جاتا، تو کسی نے حضرت امیر معاویہ کو بتایا کہ یہ شخص دونوں طرفہ بات، ادھر کھانا کھاتا ہے ادھر نماز پڑھتا ہے، اس ٹولے میں بھی شریک ہوتا ہے اس ٹولے میں بھی شریک ہوتا ہے، پکڑ کر لاؤ، پکڑ کر لایا گیا، بھئی ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا بات سیدھی ہے، کھانے کا لطف یہاں آتا ہے، نماز کا لطف وہاں آتا ہے، تو کھانا یہاں کھاتا ہوں، نماز وہاں پڑھتا ہوں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو لڑائی کا سبب بنا، وہ یہی چیز تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کے قاتلین کا بدلہ لیا جائے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر ایک کام جو کیا وہ یہ کیا کہ جو خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ کو انہوں نے مرکز بنایا، وہیں سے اپنی خلافت کی، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، انہوں نے مدینہ کو مرکز بنایا، وہیں سے حکمرانی کی، پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا، انہوں نے مدینہ ہی کو مرکز بنایا، لیکن جب حضرت علی کا دور آیا تو انہوں نے کوفہ کو جا کر اپنا مرکز بنایا، اور اس کی ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ کوفہ کو عراق میں تو تھا، ایران اور اسی طرح جو ہے وہ
ہندوستان اور خراسان یہ سارے علاقے قریب قریب لگتے تھے، تو انہوں نے کوفہ کو مرکز بنایا، اور یہ جو سبائیوں کا ٹولہ تھا یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ، اور انہی ٹولے میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، بلکہ یہ تو شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، رجال کشی کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن سبا کو زندہ جلوایا تھا، جس کا عقیدہ بعد میں عروج میں پکڑ گیا، حضرت علی کو خدا ماننے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کمبخت کو سمجھایا کہ اس عقیدے سے باز آ جائے، انکار کیا تو زندہ جلا ڈالا۔ پھر انہی میں سے ایک ٹولہ نکلا جسے ہم خارجی کہتے ہیں، اور انہی کا ایک فرد ابن بلجم، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جا کر شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ اسی طرح خانہ جنگی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ٹوٹل زمانہ 4.5 سال یہ مکمل طور پر جنگوں کے اندر گزرا، خانہ جنگی کے اندر، لڑائیوں کے اندر، اسلام کی زمین کے اندر وسعتیں نہ ہو سکی۔ ان کے بعد خلافت آئی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر کے اچھا نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ان کی زندگی کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد اگر ہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیں تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ تو فرمانے لگے، نہ میں آپ کو بنانے کا حکم دیتا ہوں، نہ میں آپ کو انکار کرنے کا حکم دیتا ہوں، آپ کی مرضی، آپ مشورہ کر لینا، جیسے آپ کو مناسب لگے ویسا کر لینا۔ مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سمجھتے تھے کہ والد کے بعد اگر بیٹا بن جائے تو بننا حرام نہیں ہے، اگر والد کے بعد اس کا بیٹا اس کی خلافت پہ آ جائے، اس کی جگہ خلافت کو سنبھال لے، ولی عہد بن جائے تو بننا حرام نہیں ہے، مناسب ہو نہ ہو یہ بات کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا گیا تھا، آپ کے بعد اگر آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو ہم خلیفہ تسلیم کر لیں تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ فرمانے لگے، تم عبداللہ کی بات کرتے ہو، اس کو تو طلاق دینا نہیں آتی، وہ خلافت کیا سنبھالے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی ایک زوجہ کو طلاق دی تھی، اور طلاق احسن طریقے سے نہیں دی تھی جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو فرمایا اس کو تو طلاق دینا نہیں آتی تو وہ خلافت کیا سنبھالے گا؟ یہ نہیں کہا کہ بیٹا بننا، بیٹے کی خلافت حرام ہے، بلکہ انہوں نے وجہ یہ پیش کی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، خلافت ان کی 6 مہینے رہی، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور اس صلح کو مناسب سمجھا کہ اس صلح سے خانہ جنگی ختم ہو جائے گی، فساد ختم ہو جائے گا، اور ہوا بھی ایسا۔ جب انہوں نے صلح کی اور صلح کے 20 سال تک حضرت امیر معاویہ خلیفہ رہے، اور 20 سال پر امن طریقے سے گزارے گئے، اور اسلام کی وسعتیں پھر بڑھنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ 44 سے 65 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا، اور یہ زمانہ بڑے پرامن طریقے سے گزرا۔ لیکن جیسے ہی حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلافت ان کے حوالے کی، تو وہی کوفی، جو وہی عبداللہ ابن سبا کا ٹولہ، وہی خارجی جو انہیں اپنا پیشوا مانتے تھے، انہوں نے ان کو تانے دینا شروع کر دی، یا عار المؤمنین، اے مومنین پر جو ہے وہ شرمندگی، بزدلی، نعوذ باللہ، برے برے القابات دینا شروع کر دیے کہ تم نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اور شاید ان کی موت کا سبب بھی یہی بنا ہو، جو انہیں بعض علماء کہتے ہیں زہر دیا گیا، بعض علماء کہتے ہیں طبی موت مرے۔ اگر ہم تسلیم کر بھی لیتے ہیں زہر دیا گیا، تو زہر کا سبب بھی شاید یہی بنا ہے کہ انہوں نے کیوں خلافت حضرت امیر معاویہ کو دی۔ بہرحال خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی گئی، وہ 20 سال تک انہوں نے حکمرانی کی۔ 10 سال ان کے حکمرانی کے گزرے تھے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑے صحابی ہیں، کبار صحابہ میں آتے ہیں، جن کا رسول اللہ کے ساتھ وقت گزرا ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ امیر المؤمنین، آپ کی خلافت سے پہلے ہم نے بڑی جنگیں دیکھی ہیں، خانہ جنگی ہوئی ہے، 1 لاکھ مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو دینے والے کون؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ آ کر کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ امیر المؤمنین، آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد میں سے کسی کو خلافت کے لیے ولی عہد کے طور پر نامزد کر لیجیے۔ اول تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، لیکن ان کے دلائل اتنے مضبوط تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ میں اپنے
زندگی کے اندر اپنے بعد کے لیے خلیفہ مقرر کر چھوڑ دوں. اور 10 سال ان کے خلافت کے گزرے تھے کہ انہوں نے ولی عہد کے طور پر یزید کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ بنے گا. جب تمام لوگوں سے اس بات پر بیعت لی گئی، مدینہ کے اندر 5 لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کر دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5 صحابہ وہ تھے جنہوں نے حضرت یزید کو ولی عہد کے طور پر ماننے سے انکار کر دیا اور یہ وجہ پیش کی کہ یہ ملوکیت آ جائے گی کہ باپ زندہ ہے، ابھی سے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ خلافت چھوڑ کے جائے. ہم اس نظام کو نہیں مانتے جو نظام رسول اللہ سے چلتا آ رہا ہے کہ ایک خلیفہ کے بعد مسلمانوں کے باہم مشورے سے نیا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے خلافت مقرر کر رہا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے، وہ اپنی اولاد کے لیے، تو ملوکیت چل پڑے گی. تو اس چیز کا انکار کرنے والے 5 صحابہ تھے. حضرت عباس فوت ہو چکے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. حضرت عمر فوت ہو چکے تھے، ان کے بیٹے حضرت عمر ابن عباس. حضرت زبیر جنگ جمل اور جنگ صفین میں فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، ان کے بیٹے حضرت زبیر، عبداللہ ابن زبیر. یہ عبداللہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، ان کے بیٹی اسما کے بیٹے ہیں. اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5 صحابہ نے انکار کر دیا کہ ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے. بہرحال 10 سال اور گزر گئے ولی عہد کے طور پر. یہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے. اب جب یزید خلافت کے لیے بیعت لینے لگا، اب تو اس نے خلیفہ بننا تھا. پہلے جو بیعت لی تھی ولی عہد کے طور پہ لی تھی، اب خلافت کی بیعت لے رہے ہیں. تو اس وقت جو حیات تھے وہ 4 صحابہ تھے، ان میں سے ایک فوت ہو چکا تھا. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی فوت ہو چکے تھے. 4 صحابہ حیات تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. ان میں سے 2 صحابہ ایک طرف ہو گئے، 2 صحابہ ایک طرف ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا، اب مصلحت اسی کے اندر ہے کہ ہم ان کو خلیفہ مان لیں. اگر خلیفہ نہیں مانتے تو مسلمانوں کے اندر پھر جو ہے وہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، فساد شروع ہو جائے گا. پہلے بڑی مشکل سے ہم نے اس کو سنبھالا ہے، 20 سال امن کے ساتھ گزرے ہیں. اب اسی کے اندر مصلحت ہے کہ ہم یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے تسلیم کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی تسلیم کیا، مگر حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ ہم انہیں خلیفہ تسلیم نہیں کرتے. یہ ان 2 نے تسلیم کر دیا. اور یہ دونوں عمر میں ان دونوں حضرات سے بڑے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس ایک طرف دیکھا جائے تو حضرت حسین کے چاچا لگتے ہیں، کیونکہ والد کے چچا زاد بھائی تھے، تو والد کا چچا زاد بھائی بھی چاچا ہوتا ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ ان کے نانا لگتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور نانا کا چچا زاد بھائی بھی نانا ہوا کرتا ہے. تو عمر میں بھی بڑے اور پھر رشتہ داری بھی. تو انہوں نے حضرت حسین کو سمجھایا، لیکن ان کو اس کے اندر مصلحت نظر آ رہی تھی. 2 صحابہ نے ان کو یزید کو خلیفہ تسلیم کیا، 2 نے انکار کر دیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اور حضرت امام حسین نے. پھر ان دونوں کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ حجاز کو اپنا مرکز بناتے ہیں اور یہیں سے اپنی قوت جمع کرتے ہیں اور یزید کے خلاف یہیں سے ہم لڑنا شروع کرتے ہیں، اپنی حکومت قائم کرتے ہیں، اپنی خلافت قائم کرتے ہیں. ان کی یہ رائے تھی کہ ہم باہر نہیں جاتے، ہم یہیں سے ان کے خلاف جو ہے وہ تیاریاں شروع کرتے ہیں. لیکن وہاں حضرت حسین کو مسلسل کوفہ سے خط آ رہے تھے، اور وہ کوفہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرکز بھی تھا، وہاں سے مسلسل کوفی ان کو خط بھیج رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم یزید کے خلاف بھی لڑیں گے، سب کے خلاف لڑیں گے. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نظریہ تھا کہ نہیں، مجھے کوفہ جانا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا نہیں، ہمیں حجاز سے کام شروع کرنا چاہیے. بہرحال حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عقیل بن مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ آپ دیکھ کر آؤ کیا صورتحال ہے. تو مسلم بن عقیل جیسے ہی کوفہ پہنچے تو وہاں 10,000 کوفیوں نے ایک دن کے اندر ان کے ہاتھ پر بیعت کی.
تو انہوں نے خط لکھا حضرت امام حسین کو کہ یہاں لوگ آپ کے منتظر ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیے۔ وہاں سے خط روانہ ہوا، یہاں سے یزید نے ابن زیاد کو جو ہے وہ گورنر مقرر کیا اور کوفہ بھیج دیا۔ وہاں جا کر جب اس نے ڈنڈا چلایا تو وہ سارے کوفی جنہوں نے وعدے کیے تھے وہ اپنے وعدوں سے انکار کر بیٹھے اور بیعت توڑ دی، اور اس کے نتیجے میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں سے روانہ ہوئے، وہاں سے وہ شہید ہو گئے، لیکن روانگی سے پہلے عبداللہ ابن عباس نے انہیں بڑا سمجھایا کہ بیٹا نہ جاؤ، بہرحال اگر تم نے جانا بھی ہے تو کم از کم اہل و عیال کو، عورتوں کو، بچوں کو ساتھ نہ لے کر جاؤ۔ لیکن وہ یہی مناسب سمجھتے رہے، وہ اپنے پورے گھرانے، اہل و عیال 17 اس کے اندر اہل بیت کے مرد، وہ سارے کے سارے روانہ ہو گئے، اور رستے کے اندر انہیں خبر پہنچی کہ سارے کوفی بیت توڑ بیٹھے ہیں۔ کوفی لا یوفی جو ہے وہ مشہور مقولہ ہے کہ کوفی کبھی وفا نہیں کرتا، بیت توڑ بیٹھے ہیں اور مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، آپ کا یہاں آنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین نے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن جو مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم والد کا بدلہ لیے بغیر کیسے جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مروت اور شرافت تھی کہ جب یہ میرے ساتھ چلے ہیں، اب ان کے والد کا بدلہ لیے بغیر ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں۔ بہرحال وہ روانہ ہو گئے اور کربلا کے میدان پہنچ گئے۔ کربلا کے میدان پہنچے ہیں، وہاں یزید ابن زیاد نے جو ٹولہ بھیجا، اور وہ وہی کوفی تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے تھے، آپ آ جائیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ وہی پہنچے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے خطوط پڑے ہوئے ہیں، تھیلے کے تھیلے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ایک ایک کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تیرا یہ خط میرے پاس نہیں ہے؟ کیا تو نے مجھے یہ خط نہیں لکھا تھا کہ آپ کوفہ آ جائیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں؟ دوسرے کو مخاطب کیا، تیسرے کو مخاطب کیا، ایک ایک کو مخاطب کر کے ان کے خطوط دکھائے، تو ان کے دلوں کے اندر تو ڈر پیدا ہو گیا، اگر یہی خطوط یزید کے پاس پہنچ گئے تو وہ تو ہمارا سل قرم کر دیں گے، اور ان کے پاس یہ خطوط بطور علامت اور نشانی اور دلیل تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں ان کو 3 باتیں پیش کی۔ پہلی بات یہ بات پیش کی کہ مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے، مجھے واپس بما اہل و عیال مدینہ جانے دیا جائے، انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ پھر فرمایا کہ مجھے کسی سرحد پہ جانے دیا جائے، میں وہاں جا کر جہاد کروں گا اور وہیں جا کر جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا، انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تیسرا کہا چلو مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اس سے جا کے خود بات کر لوں گا، کم بختوں نے بھی اس سے انکار کر دیا۔ اور یہاں تک کہ میدان کربلا کے اندر ان تمام اہل بیت میں ان کے مرد حضرات کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، سوائے حضرت علی جو حضرت حسین کے بیٹے تھے، چھوٹے تھے، بیمار تھے، جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ زندہ رہے اور ان کی عورتیں زندہ رہیں۔ تو یہ 10 محرم کا یہ واقعہ جہاں پر جناب محمد الرسول اللہ کے گھرانے کو، ان کی آل و اولاد کو، اور ایک طرف مسلمانیت کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے گھر کے اور ان ہستیوں کو کہ جن کے روایت میں آتا ہے کہ ابن زیاد کے پاس جب ان کا سر لایا گیا تو وہ کمبخت چھڑی سے ان کے ہونٹوں پہ یوں پھیر رہا تھا، تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے، کہنے لگے وہ کمبخت اس چھڑی کو ہٹا کہ ان ہونٹوں پر میں نے جناب محمد الرسول اللہ کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، تو اس پر چھڑی پھیر رہا ہے۔ تو اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسی دن جس دن ان کو شہید کیا گیا، میں نے خواب دیکھا، دوپہر کے وقت سویا ہوا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ آئے ہیں اور پراگندہ حال ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، جسم پر گرد و غبار ہے، ہاتھ میں شیشی ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں ہاتھ میں شیشی ہے اور شیشی کے اندر خون ہے، اور مجھے کہنے لگے او عبداللہ ابن عباس، میں صبح سے لے کر ابھی تک اپنے آل و اولاد کا خون سمیٹ رہا ہوں میدان کربلا کے۔ فرماتے ہیں میں نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لی، جب بعد میں پتہ چلا تو وہی دن تھا جس دن کربلا کے اندر ان حضرات کو شہید کیا گیا تھا، انہیں اس مقام پر شہید کر دیا گیا، جو ہے وہ عورتوں کو اور اس بچے کو یزید کے پاس لے جایا گیا، اس نے بہرحال اس نے ان کو واپس بھیج دیا تحفے تحائف دے کر، لیکن ظلم ہوا ابن زیاد نے، اور جو کوفی تھے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے حد درجہ ظلم کیا۔ 10 محرم کے دن ان حضرات کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ تو یہ 10 محرم کا جو دن ہے یہ ہمیں ان لوگوں کی یاد دلاتا ہے اور تاریخ کا سب سے بڑا سان۔ تو یہ وہ وجوہات تھی جو حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے شہادت کا سبب بنی،
اور ان کی شہادت کی وجہ بنی۔ تو محرم الحرام کا جو مہینہ ہے خصوصاً یہ تو ہمیں دو قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی، اور ایک اسی محرم کے اندر جو 14 اگست آ رہی ہے، اور یہ جو خطہ لیا گیا یہودی جو ہے وہ ہندوؤں سے اور انگریزوں سے، اس کے لیے بھی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ آج ہم بھول چکے ہیں، باجے بجا کر ون ویلنگ کر کے اور ساری رات ناچ گانوں کے ساتھ اس رات کو منایا جاتا ہے۔ کاش کا ہمیں یاد ہو کہ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ 6 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے، ماؤں بہنوں اور بچیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا ہے۔ وہاں سے ریل چلتی، مرد حضرات عورتیں حضرات ساتھ ہوتی، یہاں اکیلے مرد پہنچتے، عورتیں راستوں سے غائب کر دی جاتی، عورتوں کو راستوں سے روک دیا جاتا۔ پتہ نہیں کتنی معصوم بچیوں نے جو ہے وہ سکھوں کے لیے اولاد جنی ہوگی، ہندوؤں کے لیے اولاد جنی ہوگی، مسلمان کی بچیاں تھیں، مسلمان کی بیٹیاں تھیں۔ ظلم ہوا ہے، حد درجہ ظلم ہوا ہے، اور یہ قربانی ان لوگوں نے کیوں پیش کی؟ اس لیے کہ ہمیں ایک ایسا خطہ ملے کہ جس کے اندر ہم لا الہ الا اللہ کی آواز کھلے طور پر جو ہے وہ اٹھا سکیں، تو ایک الگ ریاست ہو، الگ خطہ ہو، اس کے اندر ہم آزادانہ طور پر مذہبی آزادی ہمیں ملے۔ تو اس ملک اور ملت کے لیے بڑی قربانی دی گئی ہے، 6 لاکھ مسلمان اس ملک کے لیے ذبح ہوئے۔ اور اس سے پہلے انگریز کے دور میں وہ بھی جب تحریک کی جنگ لڑی گئی، اس کے اندر آتے ہیں کہ تاریخ 51 ہزار علماء جنہوں نے انگریز کے خلاف 1857 کے اندر جنگ لڑی، 51 ہزار علماء کو ان لوگوں نے شہید کیا، اور دلی سے لے کر سرحد تک کوئی ایسا پیپل کا درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہیں لٹک رہی تھی، اور سور سے اس کی چمڑی نکال کر اس کے اندر علماء کو بند کر کے آگ کے اندر جلایا جاتا تھا۔ 2 لاکھ مسلمانوں کو ان انگریزوں نے ذبح کیا۔ بہرحال یہ جو ملک وجود میں آیا، اس کے پیچھے جو نظریہ تھا وہ بھی علماء کا تھا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اندر بھی 2 طبقے بنے۔ ایک چند علماء کا ٹولہ کہنے لگا مسلمانوں کا الگ خطہ ہونا چاہیے، دوسرا ٹولہ کہنے لگا نہیں، مسلمانوں کا الگ خطہ نہیں ہونا چاہیے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک تھے۔ جو کہتے تھے کہ مسلمانوں ہندوستان پورا ایک ہو، ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب مسلمان یہاں سے چلے جائیں گے پاکستان، تو بعد میں ہندوستان کے اندر مدارس خالی، مساجد خالی، مسلمان کمزور، یہ ہندو آج ہم پر اتنے ظالم ہیں، یہ بعد میں ہم پر کس قدر ظلم ڈھائیں گے۔ چونکہ حکمرانی کا حق ہمارا ہے، ہمیں ایک جگہ قوت کے ساتھ جمع رہنا چاہیے۔ یہ اس انگریز نے جو حکومت لی ہے وہ بھی مسلمانوں سے لی ہے، اور انگریز کے جانے کے بعد ہم یہاں پر حکمرانی کریں گے، اور اگر مسلمان یہاں سے چلے گئے تو بعد میں جو بچے کچھ مسلمان ہیں ان پر یہ ہندو بڑا ظلم کریں گے۔ اور ہوا، تاریخ نے دیکھا کہ آج تک وہ ظلم ہوتا آ رہا ہے کہ ہندو جب بھی چاہتے ہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اور حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ رکھا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سفید کافر ہے اس کے دل میں پھر بھی وسعتیں ہیں، لیکن یہ جو کالا کافر ہندو ہے اس کے دل میں مسلمان کے لیے کوئی وسعت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس الگ خطہ ہونا چاہیے، اور اسی کی تحریک چلائی انہوں نے، اور علماء نے اس کی بنیاد رکھی، اور مرحوم علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ ساتھ رہے اور اس ملک کے لیے قربانیاں دیں۔ پھر یہ جو خطہ الگ ہوا تو حضرت مرحوم علی جناح نے جو ہے وہ کراچی کے اندر شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آج پاکستان کا پہلا پرچم لہرایا جائے گا، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے کہ اس پاکستان کا پہلا پرچم آپ لہرائیں۔ تو حضرت شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ سے پہلا پرچم یہاں کراچی کے اندر لہرایا گیا، اور ڈھاکہ بنگلہ دیش کے اندر ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے وہاں پرچم لہرایا گیا۔ بہرحال مسلمانوں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کے اندر 14 اگست کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہماری بچیوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بڑوں نے بڑی ان کی قربانیوں کو نہ بھولا جائے، ان کی قربانیوں کو ناچ گانے سے، ون ویلنگ سے اور اسی طرح باجوں سے نہ ضائع کیا جائے کہ وہ لوگ جو اس مٹی کے نیچے دفن ہیں وہ کہیں اس بات پر افسردہ نہ ہو کہ ہمارا جو خون بہا ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہا ہے، جو آج ہمیں یاد، ان لوگوں کے لیے قرآن کی تلاوت کی جائے، دعائیں کی جائیں کہ ان لوگوں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اللہ رب العزت ان کا دنیا جو ہے وہ ان کا آخرت میں مقام بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اور دوسرا یہ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارا حشر جو ہے
وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔